بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلَ لَنَا التَّوْفِيقَ خَيْرَ رَفِيقٍ۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے توفیق کو بہترین ساتھی بنایا۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے توفیق کو بہترین ساتھی اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے توفیق کو بہترین ساتھی بہترین ساتھی بنایا۔ کھانا کھا کے آئے ہو نا، جی تو پھر خاموشی کیوں اتاری ہے؟ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے توفیق کو بہترین ساتھی بنایا۔ یہ تو ہوگے معنی۔ اب اصل بات ہے لنا کی، جعل لنا، لنا لام حرف جر ہے، نا اس کا مجرور ہے۔ حرف جر جو ہے وہ کسی متعلق سے جڑ کے گفتگو کا جزء تام بنتا ہے، کسی نہ کسی فعل سے، شبہ فعل سے، معنی فعل سے وہ تعلق پکڑتا ہے۔ سوال یہ کہ یہاں پر لنا کس سے متعلق ہے؟ جعل سے یا رفیق سے؟ دو احتمال، جعل سے یا رفیق سے، جو بھی کہا جائے اس پر اعتراض ہے۔ یہ خلاصہ اعتراض کا اجمالی تقریر، ٹھیک ہو گیا؟ جی توجہ رکھیے۔ وَجَعَلَ لَنَا التَّوْفِيقَ خَيْرَ رَفِيقٍ، لنا جار مجرور ہے، اور جار مجرور کسی سے متعلق ہو کر کلام کا جزء تام بنتا ہے۔ سوال یہ کہ یہاں پر لنا کس سے متعلق ہے؟ جعل سے متعلق کریں گے یا رفیق سے متعلق کریں گے؟ جس سے بھی متعلق کریں اعتراض ہے۔ یہ اعتراض کی ہوگی اجمالی تقریر، سمجھ رہے ہو؟ جی لنا کو جعل سے متعلق کریں تو کیا اعتراض ہے، یہ الگ سمجھیں۔ لنا کو رفیق سے متعلق کریں تو کیا اعتراض ہے، اس کو الگ سمجھیں۔ لنا کو جعل سے متعلق کریں تو کیا اعتراض ہے، توجہ رکھیے گا۔ لنا کو جعل سے متعلق کریں تو اعتراض یہ کہ لام ہے، لام کا مدخول معلول ہوتا ہے، لام کا مدخول علت ہوتا ہے، کس کی؟ لام کے متعلق کی۔ لام کا مدخول علت ہوتا ہے لام کے متعلق کی، یعنی جعل لنا، لام کا مدخول ہم اس جال کی علت، کیا؟ ہم اس جال کی جال، ہم اس جال کی علت۔ جی اتنی بات سمجھے؟ جی لنا کو، لام کو جعل سے متعلق کیا تو ہم اس جال کی علت، بات پہ غور کریے گا، ہم اس جال کی علت، اس جال کا فاعل کون ہے؟ اس جال کا فاعل ذات باری تعالی۔ تو مطلب یہ نکلا ہم اللہ کے فعل کی علت، ہم اللہ کے فعل کی علت۔ ذہن میں رکھیں، اللہ جل وعلا کے افعال کی کوئی علتیں نہیں ہیں۔ جی افعال باری تعالیٰ معلل بالاغراض نہیں ہیں، بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ جی جی ٹھیک ہے، جی افعال باری تعالیٰ معلل بالاغراض نہیں ہیں۔ ہم فعل باری تعالیٰ کی علت نہیں بن سکتے، لیکن لنا کو، لام کو جعل سے متعلق کریں تو معنی یہ بنیں گے کہ ہم جعل کی علت ہیں، ہم اللہ کے فعل کی علت ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین کے افعال معلل بالاغراض نہیں ہیں، علتوں سے، غرضوں سے پاک ہیں، منزہ ہیں، مبرہ ہیں۔ تو پتہ چلا کہ لنا جعل سے متعلق نہیں ہو سکتا۔ بات آ گئی؟ جی جی یہ تقریر اعتراض کی دوبارہ سمجھے دھیان سے۔ اعتراض کی اجمالی تقریر یہ تھی کہ لام کس سے متعلق ہے، جعل سے یا رفیق سے؟ فرجود میری طرف دھیان کرو نا، تو جعل سے یا رفیق سے، جس سے بھی متعلق کریں اعتراض ہے۔ اب جعل سے متعلق کریں تو کیا اعتراض ہے، اس کی تفصیل جانیں۔ اس کی تفصیل یہ کہ لام کا مدخول علت ہے لام کے متعلق کے لیے، لام کا مدخول علت ہے لام کے متعلق کے لیے۔ جعل لنا، لام کا مدخول نا، ہم، لام کا متعلق جعل، ہم جعل کی علت ہوئے۔ ویسے تو جعل کی ہم علت بن سکتے تھے،
لیکن ہم نے دیکھا جعلہ کا فاعل رب کریم جل وعلا ہے، جعلہ کا فاعل ذات باری عز اسمہ. تو اگر یہاں پر نا کو جعلہ کی علت بنایا جائے تو ہمارا فعل باری تعالیٰ کے لیے علت ہونا لازم آئے گا، ہمارا فعل باری تعالیٰ کے لیے علت ہونا لازم آئے گا. رب کے افعال شریفہ علتوں سے پاک ہیں، غرضوں سے پاک ہیں، وہ معلل بالاغراض نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو اگر لام کو جعلہ سے متعلق کریں تو ذات فعل باری تعالیٰ کا معلل بالاغراض ہونا لازم آئے گا. یہ بات درست نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ جی یہ ایک اعتراض ٹھیک ہو گیا. جی اگر لنا کو رفیق سے متعلق کریں تو کیا اعتراض ہے، اس پہ دھیان دینا. اعتراض سمجھنے سے پہلے مختصر سی تمہید جانیں. تمہید یہ ہے کہ معمول کلام میں وہاں آ سکتا ہے جہاں عامل آ سکے، جہاں عامل نہ آ سکے وہاں معمول نہیں آ سکتا. یہ قاعدہ ذہن میں رکھ لیں. اس میں کوئی تفصیل بھی ہے لیکن وہ جواب میں ہم اس کی تفصیل کریں گے. دوبارہ سمجھے توجہ سے. لنا کو رفیق سے متعلق کرے، رفیق بھی شبہ فعل ہے نا، جی اس سے حرف جر متعلق ہو سکتا ہے ویسے، لیکن لنا کو رفیق سے متعلق کریں تو ایک اعتراض سمجھنے سے پہلے مختصر تمہید یہ کہ معمول وہاں آ سکتا ہے جہاں عامل آ سکے، جہاں عامل نہ آ سکے وہاں معمول نہیں آ سکتا. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب غور کریں. جعل لنا التوفیق خیر رفیق، رفیق مضاف الیہ خیر کا، رفیق کیا ہے؟ مضاف الیہ خیر کا. خیر رفیق، خیر کا مضاف الیہ نہیں ہے. جی رفیق مضاف الیہ خیر کا. کیا مضاف الیہ مضاف سے مقدم ہو سکتا ہے؟ بولو. نہیں. مضاف الیہ مضاف پر مقدم ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. نہیں. تو جب مضاف الیہ مضاف پر مقدم نہیں ہو سکتا، لنا اگر رفیق کا متعلق ہوتا تو یہ بھی خیر پر مقدم نہ ہوتا. خیر سے مقدم ہے نا. جی. یہ تو توفیق سے بھی مقدم ہے. جی لنا تو توفیق سے بھی مقدم ہے، خیر سے بھی مقدم ہے. اگر یہ رفیق کا متعلق بنتا تو معمول وہاں آ سکتا ہے جہاں عامل آ سکے. یہ رفیق وہاں سے اٹھ کر لنا کی جگہ تو نہیں آ سکتا کیونکہ مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ مضاف پر مقدم نہیں ہو سکتا. مضاف الیہ مضاف پر مقدم نہیں ہو سکتا. رفیق جو ہے وہ لنا کی جگہ نہیں آ سکتا. تو ماننا پڑے گا کہ لنا رفیق کا متعلق نہیں ہے. اگر لنا رفیق کا متعلق ہوتا تو یہاں نہ ہوتا. نہیں سمجھو؟ جی اعتراض آگے ذہن میں؟ جی ٹھیک ہے. جی یعنی خلاصہ یہ تھا کہ اگر لنا کو جعلہ سے متعلق کریں جب بھی اعتراض ہے، رفیق سے متعلق کریں جب بھی اعتراض ہے، ان ہر دو اعتراضات کی تفصیلی تقریر آپ کو میں نے بتا دی. توجہ ہے؟ جی بات آئی ذہن میں؟ جی یہ اعتراض تھا. شارح نے کہا بھائی دونوں ہو سکتے ہیں. شارح نے کیا کہا؟ دونوں ہو سکتے ہیں. جعلہ سے بھی ہو سکتا ہے اور رفیق سے بھی ہو سکتا ہے. سمجھ آئی؟ جی جواب آگے ذہن میں؟ جی. یہ جواب کی اجمالی تقریر اتنی ہے. اس نے کہا دونوں ہو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں. ٹھیک ہے شاہ جی؟ جی ٹھیک ہو گیا. جی. یہ اجمالی تقریر ہے. تفصیل سمجھے اجمال کی. اس نے کہا لنا کو جعلہ سے متعلق کریں تو لام علت کا وہ اعتراض جو ہوا، ذات باری تعالیٰ افعال باری تعالیٰ کا جو ہے معلل بالاغراض ہونا لازم آئے گا. شارح نے کہا سنو بات سنو، لام کو برائے علت بنانا ضروری تھوڑا ہی ہے. لام کے اور معنی تو ہیں. لام فقط نفع کے لیے بھی ہوتا ہے، ذہن میں رکھنا. لام کس کے لیے ہوتا ہے؟ نفع کے. کس کے لیے؟ جس کے لیے بھی ہوتا ہے. لام فقط نفع کے لیے بھی ہوتا ہے. تو علت کے لیے کیوں بنا رہے ہو؟ نفع کے لیے بناؤ اور جعلہ سے متعلق کر دو. اب جعل لنا کے معنی یہ نہیں ہوں گے کہ ہم فعل باری تعالیٰ کی علت ہیں، بلکہ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ فعل باری تعالیٰ کا ہم کو فائدہ ہے، نفع ہے. رب نے ہمارے نفع کے لیے بنایا ہے، ہم علت نہیں ہیں. رب نے ہمارے نفع کے لیے بنایا ہے، اس کا نفع ہم کو پہنچ رہا ہے. نہیں سمجھو؟ جی بات ہے سر. جی. ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا بھائی محترز. اس نے کہا یہ آپ لام کو تعلیل کے معنی سے ہٹا کر انتفاع کے معنی میں لا رہے ہیں.
کیا آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے، کوئی نظیر ہے؟ اس نے کہا ہاں، قرآن دیکھو، جعل لکم الارض فراشا، جعل لکم الارض فراشا، یہاں جعل لکم، لام کا تعلق جعل سے، وہاں پر بھی جعل کا فاعل رب کریم جل وعلا، جی وہاں پر بھی جعل کا فاعل رب کریم جل وعلا، وہاں پر لام انتفاع کا، تو جیسے وہاں لام انتفاع کا ہو سکتا ہے یہاں بھی لام انتفاع کا بن سکتا ہے. نہیں سمجھو؟ جی. یہ پہلے اعتراض کا تفصیلی جواب آ چکا ہے. بات آئی ذہن میں؟ جی. ایک بار پھر سمجھے توجہ سے پہلے اعتراض کا تفصیلی جواب. اجمالی جواب تو کہا بھئی یہ لانات جو ہے، لام جو ہے جعل سے بھی متعلق ہو سکتا ہے، رفیق سے بھی متعلق ہو سکتا ہے. پرجوز بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی ٹھیک ہے نا؟ جی لام کیا ہے؟ جعل سے متعلق ہو سکتے ہیں اور رفیق سے متعلق ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. جی معترض اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا آپ جعل سے کیسے متعلق کر سکتے ہیں؟ افعال باری تعالیٰ کا مولل بالاغراض ہونا لازم آئے گا، افعال باری تعالیٰ کا مولل بالاغراض نہیں ہے. یہ اس نے اٹھ کے اعتراض کیا. اس نے کہا بھئی دیکھو، لام ضروری تھوڑا ہی کہ علت کے لیے بناؤ، انتفاع کے لیے بناؤ. اور بھی معنی ہے لام کے. ایک معنی پکڑ کے اعتراض کرنے لگ گئے، یار شور شرابے شروع کر دیے. اور لام نفع کے لیے بھی آتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم فعل باری تعالیٰ کی علت بنے. لام نفع کے لیے ہو، مطلب اس کا فعل ہمارے فائدے کے لیے، اس کے فعل کا ہم کو فائدہ، ہم اس کے فعل کی علت نہیں ہے، اس کے فعل کا ہم کو فائدہ ہے، اس کا انتفاع ہمارے لیے. یہ معنی. اب افعال باری تعالیٰ کا معلل بالاغراض ہونا لازم نہیں ہے. جواب سمجھے؟ لیکن بندے نے اٹھ کے سوال کر دیا. اس نے کہا بھئی یہ جو آپ نے لام کو تعلیل کے معنی سے نکالا، فقط انتفاع کی بات کی، اس پر کوئی آپ کے پاس گواہ ہے، شاہد ہے، کوئی دلیل ہے؟ سمجھے؟ تو اس کا اس نے جواب دیا. اس نے کہا قرآن پاک اٹھا لو، جعل لکم الارض فراشا، جعل لکم الارض فراشا. الارض مفعول اول، فراشا مفعول ثانی، فاعل ذات بری عز اسمہ. لام کس سے متعلق؟ نہ الارض سے متعلق ہو رہا ہے، نہ فراشا سے متعلق ہو رہا ہے، جعل سے متعلق ہو رہا ہے. تو وہاں پر بھی لام کس کے لیے؟ انتفاع کے لیے. جب وہاں پر لام انتفاع کے لیے ہے، اور تم جعل لکم، کم وہ فعل باری تعالیٰ کی علت نہیں ہے، بلکہ لام برائے انتفاع، زمین جو بچھونا بنائی گئی اس کا فائدہ تم کو ہے، تمہارے نفع کے لیے ہے. تو جیسے وہاں پر لام برائے انتفاع، یہاں پر بھی لام برائے انتفاع. بات سمجھو نہیں؟ اگر اتنی بات ہو جاتی جب بھی عبارت درست تھی، شاعر نے کہا نہیں رفیق سے بھی متعلق ہو سکتا ہے. پہلی بات تو جواب تو سمجھ گئے تفصیل سے. ضیاء ہاں. تو اس نے کہا بھائی رفیق سے بھی متعلق ہو سکتا ہے. ہم نے کہا یار ضابطہ تو یہ ہے کہ معمول وہاں آتا ہے جہاں عامل آ سکے. معمول وہاں آ سکتا ہے جہاں عامل آ سکے. عامل وہ مضاف الیہ سے پرے پڑا ہوا ہے، مضاف پر مقدم نہیں ہو سکتا، اور معمول اٹھ کر مضاف پر مقدم ہو گیا ہے. یہ تو ضابطے کی خلاف ورزی ہے. تو جو ہے نہیں، اعتراض بنا نہیں. اس نے کہا دیکھیں بات سنیں، یہ ضابطے اور یہ قاعدے یہ ظرف اور جار مجرور کے ما سوا کے لیے ہے. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ ضابطہ اور قاعدہ، اس میں اور کوئی تفصیل ہے، وہ یہی تفصیل ہے. یہ ظرف جار مجرور کے ما سوا میں یہ ضابطہ ہے جو تم نے بیان کیا. کیا کہ معمول وہاں آ سکتا ہے جہاں عامل آ سکتا ہے. کیا معمول وہاں آ سکتا ہے جہاں عامل آ سکتا ہے. یہ غیر ظرف اور غیر جار مجرور کا قاعدہ ہے. جار مجرور اور ظرف میں بڑی چھوٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان میں وہ وسعت ہوتی ہے جو کسی اور میں نہیں ہوتی. ایسا کیوں ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں گا. فی الحال آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس میں وہ چھوٹ ہے، اس میں وہ گنجائش ہے، کس میں؟ ظرفوں میں، جار مجرور میں، جو باقی کسی میں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے؟ تو یہ ضابطہ جو آپ نے بیان کیا نا، یہ غیر جار مجرور غیر ظرف کے لیے ہے. جار مجرور اور ظرف وہاں بھی آ سکتے ہیں جہاں عامل آ سکے، جہاں عامل نہ آ سکے وہ پھر بھی آ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے نا؟ لہٰذا یہ اگر ادھر آ کے کھڑا ہو گیا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، جار مجرور ہے نا، جی ٹھیک ہے، اس کے لیے جائز ہے، نہیں سمجھے؟ جی جی ٹھیک ہو گیا؟ جی مزید کچھ وضاحت میں آگے چل کے کر تو اتنی بات تو آپ سمجھے نا؟ جی جی صحیح باشک مانا ظرف ظرف یا متعلق ہے یا متعلق ہے جعل سے، جعل سے، اب اس پر وہی اعتراض کیا کہ فعل باری تعالیٰ کا مولل بالاغراض ہونا لازم آئے گا، تو اس کا جواب دے اور لام انتفاع کے لیے اعتراض بھائی یہ پاس ہی بنا لیا آپ نے، جو دل کرتا ہے مروڑ مرال لیتے ہو باتوں کو، اس نے کہا نہیں، کما قیل فی قول تعالیٰ، یہ اس فرمان باری تعالیٰ میں اس کی بھی توجیہ یہ کی گئی ہے، اس لیے ہم نے یہ اپنے پاس سے کوئی جواب نہیں بنایا، یہ ہم سے پہلے لوگوں نے یہ جواب دیا ہوا ہے، جیسا کہ کہا گیا اس فرمان باری تعالیٰ میں بنایا تمہارے لیے زمین کو کچھ ہونا، یہ ایک جو اعتراض تھا اس کا تفصیل سے جواب ہو گیا۔ یا متعلق ہے یا رفیق سے، رفیق سے، اب یہ اعتراض بھئی معمول تو وہاں آ سکتا ہے جہاں عامل آ سکے، معمول اتنا مقدم ہو گیا کہ مضاف الیہ کے یعنی عامل کے مضاف سے بھی اٹھ کے پہلے آ گیا، عامل کم از کم مضاف سے تو مقدم نہیں ہو سکتا، یہ کیسے آ گیا؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں معمول اور ہوگی معمول کی تقدیم اور ہوگی مضاف الیہ کے معمول کی تقدیم مضاف پر مسبب ہونے اس کے ظرف، سمجھے ہو؟ ظرف ہے، اس لیے وہ بھائی ظرف ہے تو کیا معمول نہیں ہے وہ؟ سمجھے نہیں؟ جی ظرف ہے، معمول نہیں ہے، اس نے کہا معمول ہے، ظرف میں وہ گنجائش پائی جاتی جو باقی میں ہوتی نہیں ہے، سمجھے نا؟ جی چلو یہ بھی سمجھو کہ ظرف میں کیوں گنجائش ہوتی ہے، میں نے آپ کو کہا تو میں وضاحت کرتا ہوں۔ اصل میں کہتے یہ ہیں کہ الظروف کالمحارم، یہ بات سمجھ لو، 10ویں جگہ یہ مسئلہ آتا ہے، کیا کہتے ہیں الظروف کالمحارم، کیا الظروف کالمحارم، غور کرو، جہاں پر تمہارے دوست نہیں آ سکتے، بیٹے آ سکتے ہیں نا؟ جی 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 گھر کے اندر ایک کمرہ خاص ہے جہاں تم بیٹھتے ہو، مطالعہ کرتے ہو یا کوئی بھی مصروفیت ہوتی ہے، دوست آتا ہے، دروازہ بجاتا ہے، باہر کھڑا رہتا ہے، اوطاق میں بیٹھتا ہے، ایسے ہی ہے؟ جی لیکن بیٹوں کے لیے بھی پابندی ہے، نہیں گھر والوں کو بھی پابندی ہے، نہیں، دوستوں کے لیے پابندی ہے، دوست بڑا جگری ہے، لیکن پھر بھی محارم وہاں تک آتے ہیں جہاں باقی نہیں آتے، سمجھ رہے ہو نہیں؟ جی تو کہا ظرف محارم کی مانند ہیں، ظرفیں کیا ہیں؟ محارم کی مانند ہیں، باقی جو معمولات ہیں، متعلقات ہیں افعال کے، معنی افعال کے، بات پہ توجہ دینا، باقی جو ہیں وہ اجانب کی مانند ہیں، اجنبی، باقی سارے کس کی مانند ہیں؟ اجانب کی مانند، ظرف محارم کی مانند ہے، اور محارم وہاں آ جاتے ہیں جہاں اجانب نہیں آ پاتے، توجہ ہے نہیں؟ جی بات سمجھو؟ جی یہ اس کا جواب، سوال کیا تھا بھائی؟ کہا ظرفوں میں وہ گنجائش ہے جو باقیوں میں نہیں ہے، بھائی کیوں بھائی؟ ظرفیں کو جناب اوپر سے اتری ہیں اور باقی زمین سے ہو گئے ہیں، سمجھے نہیں سوال؟ تو اس کا جواب دیا بھائی ظرف محارم کی مانند ہے، اور محارم تو وہاں آ سکتے ہیں جہاں باقی نہیں آ سکتے، نہیں سمجھے؟ جی جواب ہو گیا نہیں؟ جی لیکن پھر اس نے اٹھ کے کہہ دیا، اس نے کہا یہ ظرف محارم کی مانند کیسے ہوئی؟ وہ ایک باپ کی اولاد ہے کیا؟ بھائی محارم تو تب ہوا نا بھائی، عامل جس باپ کا بیٹا ہے، معمول بھی اسی باپ کا بیٹا ہے، ظرف بھی اسی باپ کا بیٹا ہے، اسی ماں کا بیٹا ہے، یہ محارم کی مانند آپ نے کیسے بنا لی ہے؟ بات پہ دھیان دینا، توجہ ہے نہیں؟ جی جواب آئے سمجھ لو، یہ 10ویں جگہ کام آئے گا، توجہ ہے؟ جی آپ سمجھے ظرف محارم کی مانند کیوں ہیں؟ پہلے سوال یہ تھا کہ ظروف میں گنجائش کیوں ہے، اس کا جواب دیا کہ ظروف ظرف محارم کی مانند ہے، سوال ہے کیوں ہے محارم کی مانند؟ یہ کون سی بات ہے جی محارم کی مانند ہے؟ تو آپ سمجھیں، دھیان رکھیں، دنیا میں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے بغیر انسان نہیں ہوتا، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے بغیر انسان ہو سکتا ہے، ہوتا ہے، لوگوں کی تقسیم کر لو، دنیا میں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے بغیر تم ہوتے ہو، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے بغیر تم نہیں ہوتے ہو، کوئی بندہ ہے جو باپ کے بغیر ہو، ماں کے بغیر ہو؟ جی، نانا نانی،
दादा नहीं। दादी, इनके बगैर कोई नहीं। हो सकता है? नहीं। नहीं हो सकता। ठीक है, जी जी दोस्त के बगैर हो हो सकता है, पड़ोसी के बगैर हो सकता है। हो तनहा जनाब हो, जंगल में एक मकान बना ले पड़ोसी, कोई नहीं। समझे बात? जी जी मतलब ये कि कुछ लोग वो हैं दुनिया में जिनके बगैर इंसान नहीं होता, कुछ लोग वो होते हैं जिनके बगैर होता है। अब हमने गौर किया तो जिनके बगैर नहीं होता यही महारिम है। ये कौन है? महारिम। जिनके बगैर हो सकते वो अजानिब है। तो पता चला महारिम वो हैं जिनके बगैर आपके वजूद का तसव्वुर नहीं, नहीं अजानिब वो हैं जिनके बगैर आपके वजूद का तसव्वुर है। जब ये ज़ाबिता आपके ज़हन में हासिल हो गया, अब आप अफ़आल को देख लें। अफ़आल क्या? फेल, कोई भी फेल जी जी ऐसा हो सकता है जो ज़माने में ना हो? तो बोलो, नहीं हर एक फेल जहाँ पर भी हो लेकिन किसी न किसी ज़माने में होगा ना। जी कोई ऐसा फेल हो सकता है जो मकान में ना हो? नहीं बोलो। नहीं कोई फेल ज़मान से मुनज़्ज़ा हो? नहीं। नहीं मकान से मुबर्रा हो? नहीं नहीं होता ना। नहीं तो क्या कहा था? इंसान एक वो ताल्लुक वाले हैं जिनके बगैर नहीं हो सकता, नहीं। उन्हें महारिम कहते हैं। फेल जिनके बगैर नहीं हो सकता वो ज़र्फ़ मकान है, वो ज़र्फ़ ज़मान है। जी जी तो ज़र्फ़ों वाला रिश्ता वही ना बना वही ना। जी इसलिए महारिम कहते। बात समझे नहीं? जी जी लेकिन ऐसा हो सकता है फेल बगैर मफूल के हो। कामा ज़ैदुन, ज़ैद खड़ा हुआ, मफूल है? नहीं, तकाज़ा ही नहीं, होता भी नहीं है। इसी तरह बाकी भी जो मुतल्लिकात हैं उनके बगैर फेल पाया जा सकता है, लेकिन वो जो क़याम है वो किसी ज़माने में है, किसी मकान में है, नहीं है ऐसा? जी है। तो फिर बात जैसे मैंने वहाँ तशबीह दी, ये तशबीह है असल में। इंसान का जो वजूद है, इंसान मौजूद, उसके ताल्लुक वाले कुछ वो हैं जिनके बगैर इंसान नहीं होता, कुछ वो हैं जिनके बगैर होता है, जिनके बगैर नहीं होता ये महारिम है, जिनके बगैर होता है ये अजानिब है। हमने वहाँ से उठाया, हमने कहा फेल के कुछ मुतल्लिकात वो हैं जिनके बगैर फेल नहीं होता। ऐसे हो ही नहीं सकता कि फेल हो और ज़मान में ना हो, फेल और मकान में ना हो। बयान करें या न करें होता ज़रूर है। नहीं समझ रहे बात? हम बयान करें या न करें होता ज़रूर है। तुम्हारे अब्बा का नाम ले या न ले होता ज़रूर है। इसी तरह हम जिक्र करें या न करें होता ज़रूर है। ज़र्फ़ ज़मान भी है, ज़र्फ़ मकान भी है। लिहाजा इसलिए ज़र्फ़ को क्या कह दिया भाई? ये कल महारिम है। ठीक हो गया? जी। बाकी मुतल्लिकात का इनके बगैर कभी होता कभी नहीं होता, वो कल जाने को। समझे नहीं? जी। ये वजह है इन्हें कल महारिम कहने की। ठीक है ना? अब ये सवाल, उसका जवाब और उसका सवाल, बात हमारी दूर निकल गई, लेकिन असल बात वही है जो क्या कहा था भाई, ज़र्फ़ों में वो वसअत पाई जाती है, वो गुंजाइश होती है जो बाकियों में नहीं। शाह जी मसला हल हुआ नहीं हुआ? हो गया माना। और ज़र्फ़ कबीर से है जिसमें गुंजाइश होती है, जिसमें गुंजाइश होती है, वो जो नहीं पाई जाती जो नहीं पाई जाती उसके गैर में, उसके गैर में। तो जो है जी क्या ध्यान है? जी अब लना के दो मुतअल्लिक़ हो गए, जाला और रफ़ी। रफ़ी सवाल ये है, अब तूने ये तो कह दिए भी दोनों से हो सकता है, बताना बेहतर किससे है? समझे नहीं सवाल? जी जी उसने कहा लना जाला से मुतल्लिक़ हो सकता है, लना रफ़ीक से मुतल्लिक़ हो सकता है। हमने कहा मसला ही तूने हल कर दिया, अब हमें भी तो कोई समझा बेहतर किससे, ताकि हम उसी के मुताबिक तर्जमा भी करें, माना भी करें, बात को भी आगे चलाएं। उसने कहा देखो, एक है लफ्ज़ और एक है माना। लफ्ज़ के एतबार से देखो तो जाला से ताल्लुक़ बेहतर है, माना के एतबार से देखो तो रफ़ीक से बेहतर है। नहीं समझ? जी जी दोबारा समझो। सवाल ये है कि लना का ताल्लुक़ जाल से भी फिर जायज़ हो गया, रफ़ीक से भी जायज़ हो गया, इनमें से औला कौन सा है, बेहतर कौन सा है, ताकि हम उस एहतिमाल को इख्तियार करें। वो जायज़ दोनों हैं लेकिन मुख्तार तो बनाएं। जी इसने कहा बात यह है कि मिन वजह एक औला है, मिन वजह दूसरा औला है। जी लफ्ज़ को देखो तो जाला से ताल्लुक़ औला है,
मानों को देखो तो रफीक से रफीक ताल्लुक से होगा है। बात समझे? जी जी गौर करना, ये एक बात नहीं है, ये एक बात नहीं, ये चार बातें। جی लना का ताल्लुक जाला से लफ्जन औला है, अकरब है, जी जी मानन अबाद है। लना का ताल्लुक रफीक से मानन अकरब है, लफ्जन अबाद है। بعد चार बातें, ये चारों बयान करेंगे हम इंशाअल्लाह। जी जी नहीं समझो जी बात? जी दोबारा समझो। उसका जवाब दिया इसने कहा मिन वजह जाला से औला है और मिन वजह रफीक से औला है। लफ्ज़ को देखो तो जाला से अकरब है, माना को देखो तो रफीक से अकरब है। बात इतनी कर दी, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये यहाँ चार दावे हैं, चार। ठीक है? जी लना का ताल्लुक जाला से लफ्जन अकरब, यानी मानन अकरब नहीं है। जी ठीक है ना? जी लना का जाला से ताल्लुक लफ्जन अकरब है, मानन अबाद है। جی और ठीक हो गया? जी लना का रफीक से ताल्लुक मानन अकरब है, लफ्जन आबाद है। कितने दावे हो गए? चार। जाला से लफ्जन अकरब, जाला से लफ्जन मानन आबाद, रफीक से मानन अकरब, रफीक से लफ्जन आबाद। समझे बात? जी, जी। और अव्वल क्या? जाला से ताल्लुक अकरब है अज़रू लफ्ज के, अज़रू लफ्ज़ और के। सानी अज़रू माना। अज़रू ये चार दावे हो गए, इन पे दलील इंशाल्लाह अगले दर्स में देते हैं। ठीक हो गया? जी